بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا قاعدہ سے متعلق۔ وہ طلبہ یا وہ اساتذہ کرام جو قاعدہ سے منسلک ہیں، بچے ہیں وہ قاعدہ پڑھتے ہیں، خیر وہ میری ویڈیو ان کو کیسی سمجھ آئے گی، ان کے اساتذہ کے لیے میری ویڈیو ہے کہ اگر آپ قاعدہ کی کلاس پڑھاتے ہیں اور آپ کا بچہ دوسری تختی یا تیسری چوتھی پانچویں میں چلا جاتا ہے لیکن اس کو پچھلا نہیں آتا، یہ ہمارے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ یہ بنیادی بچہ ہے اور یہ بنیاد ہے اس بچے کی، ہم نے مضبوط رکھنی ہے۔ جتنی بنیاد ہم مضبوط رکھیں گے تب یہی بچہ آگے جائے گا اور اس کو اگلی تختیاں سمجھ میں آئیں گی اور اس طریقے سے اس کے لیے نازہ انتہائی آسان ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے لیے پھر حفظ بھی انتہائی آسان رہے گا۔ سب سے پہلی بات پہلی تختی سے متعلق ہے کہ پہلی تختی کے پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے پہلی تختی الف سے لے کر یا تک پڑھا دی، اب بچے کے والدین آ رہے ہیں یا انتظامیہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ بچے کا ٹائم ضائع ہو گیا ہے، اب اس کو دوسری تختی تیسری تختی پڑھاؤ۔ آپ نے ان کی باتوں پر کان نہیں دینا ہے، ایک کان سے ان کی باتیں سننی ہے، دوسرے سے نکال دینی ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ذکر کروں گا اپنے چھوٹے سے کزن کا، بہت شرارتی بچہ ہے وہ۔ اس کو میں پہلے تختی میں نے اس کو پڑھائی الف سے لے کر یا تک، پھر اس کو میں ریورس دے گیا یا اس طریقے سے، پھر نیچے سے اوپر لے کے چلا گیا۔ اب وہ گھر میں میری شکایت کرتا ہے کہ یار قاری صاحب مجھے اپنا آگے سبق نہیں دیتا ہے، کبھی مجھے اس طریقے سے پڑھاتا ہے، کبھی ایسے پڑھاتا ہے، کبھی ایسے پڑھاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بچے کو یہی تختی جو ہے 7 سے 8 طریقوں پر پڑھانی ہے، اور اگر پھر بھی اس بچے کو سمجھ نہیں آئی ہے اس تختی کی، پھر 9ویں مرتبہ بھی پڑھائیں، 10ویں 12ویں پڑھائیں اس کو، جب تک وہ بچہ کوئی بھی حرف خود نہیں پڑھ لیتا۔ کوئی بھی حرف کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی حرف پر انگلی رکھیں بغیر ہی اس بچے کے آگے پیچھے دیکھیں۔ آپ انگلی رکھیں گے سین کے اوپر، بچہ پیچھے دیکھے گا زا کی طرف، زا کے بعد کیا آتا ہے سین، تو اس کی جو زبان پر رٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم نے ختم کرنی ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لے لیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں کاغذ کا، اس کے درمیان میں سوراخ کر دیں۔ اتنا سوراخ ہونا چاہیے کہ صرف اس سوراخ کے اندر ایک حرف نظر آئے۔ اب اس سوراخ کو آپ ایک حرف کے اوپر رکھیں، اس کاغذ کو شین کے اوپر آپ نے رکھ دیا۔ اب بچے سے پوچھیں کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اگر اس بچے نے اس حرف کو ٹھیک پڑھا، پھر دوسرے کا پوچھے، پھر تیسرے کا پوچھے، اس طریقے سے تو آپ سمجھ جائیں، اگر وہ بچہ پڑھ لیتا ہے سمجھ جائیں کہ یہ تختی اس بچے کو یاد ہو گئی ہے، اب یہ بچہ آگے چلنے کے قابل ہے۔ یہ انتہائی اہم سبق ہے۔ یہاں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ پھر آگے چل نہیں پاتا۔ دوسری تختی کا بھی یہی ہے، دوسری تختی بھی الف پھر لام الف خود نہیں پڑھانا، کبھی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ لام کے اوپر پین رکھیں، پڑھے گا وہ لام الف، آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا نہیں، جس کے اوپر میں نے پینسل یا پین رکھی ہے اس کو آپ پڑھیں۔ لام کے اوپر رکھا تو لام پڑھوائیں، الف کے اوپر لگا تو الف پڑھائیں، پھر دونوں کو آپ پڑھائیں کہ لام الف، یہ ہے اس کے پڑھنے کا انداز۔ با الف کے اوپر، با کے اوپر رکھیں، وہ پڑھے گا با الف، تو آپ نے کہنا نہیں بیٹا ایک پڑھے جس کے اوپر پینسل ہے، جس کے نیچے نقطہ ہے با، پھر ساتھ میں الف، لام جیم، لام کے اوپر رکھیں پھر جیم کے اوپر رکھیں۔ اس طریقے سے آپ نے اگر 2 لینیں بھی پڑھا دی، یہ تختی پوری کی پوری بچہ آپ کو حل کر کے دے گا۔ آگے آتی ہے حروف مقطعات والی تختی، وہ آپ نے پڑھا دینی ہے، اس میں ادائیگی کی طرف آپ نے توجہ دلوانی ہے۔ اس میں بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، الف لام میم، الف کے اوپر پھر لام کے اوپر میم کے اوپر، اس طریقے سے۔ اچھا آگے تختی آتی ہے حرکات والی تختی، یہاں انتہائی غور کرنے والی بات ہے۔ بچے نے چونکہ حرکات نہیں پڑھے ہیں، صرف بچے نے الف با تا تھا پڑھا ہے، اب انگلی رکھیں گے الف کے اوپر، بیٹا کیا ہے؟ بچہ کہے گا الف۔ اب اس کے اوپر جو 3 چیزیں ہیں زبر زیر پیش، یہ آپ نے بچے کو الگ بٹھا کر اپنے آپ کا ذہن فریش ہونا چاہیے، بچہ آپ کی طرف متوجہ ہو تب پڑھانی ہے۔ اگر آپ کہیں مصروف ہے اور اس کو دے دیں کہ بیٹا یہ یاد کریں، ایسی غلطی کبھی نہ دہرائیں، میں بار بار کہوں گا ایسی غلطی کبھی نہ دہرائیں، یہ بچہ یہ تختی نہیں پڑھ پائے گا اور آگے بھی اس کے لیے مشکلات ہوگی۔ آرام سے آپ یکسو ہو کر اس بچے کو اپنے زبر زیر پیش سمجھانے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ زبر ہے،
اوپر زبر ہوتا ہے، نیچے زیر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، گھما پھرا کے پھر پیش، پھر زیر، پھر زبر، یہ گھما پھرا کے 1-2 دن میں آپ نے اس کو سمجھا دینا ہے۔ جب اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں اوپر زبر ہوتا ہے، نیچے زیر ہوتا ہے، اوپر گول مڑا ہوا پیش ہوتا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ الف ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، یہ زبر حمزہ بن گیا ہے۔ اب حمزہ زبر آ، پھر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اس طریقے سے آپ اس بچے کو 1 سے 2 لائنیں سمجھائیں، 3-4 حرف سمجھائیں، یہ پوری تختی آپ کو 2 دن میں حل ملے گی اور بچے کے ذہن کے اندر نقش بھی ہو جائے گی۔ من والی یعنی تنوین والی تختی بھی اس طریقے سے آپ پڑھائیں بخوبی غور سے۔ اگلی جو تختی ہے ابدن والی تختی، یہ بچہ آپ کے سامنے خود حل کرے گا، پھر آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ بچے کو پچھلا نہیں آتا۔ اچھا یہ بات چلو شکر ذہن میں آ گئی ہے کہ اب بچے کو ہم نے پہلی والی تختی پڑھا دی ہے نورانی قاعدے کی، اور اس طریقے سے پڑھا دی ہے۔ اب ہم ریورس لے کے جا رہے ہیں، یا ہا حمزہ اس طریقے سے پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو 2 حرف دے دیے، سمجھے، یا اور ہا اور حمزہ، یہ دے دیے، 4 حرف دے دیے۔ اب یہ سبق ہم نے سن لیا ہے، اگلا جو سبق دیں گے تو آنے والے دن وہ سبق بھی سنیں گے اور یہ پچھلا بھی سنیں گے ساتھ، پھر اس کے بعد والے دن اگلا سبق دیں گے اور یہ پچھلے 2 اسباق سنیں گے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ہم لوگ حفظ میں سب کی سنتے ہیں، اس بچے کی ہم نے سبق سب کی بھی سنی ہے۔ دوسری تختی میں جائے گا، دوسری تختی اس کی سب کی ہوگی اور یہ پہلی تختی اس کی منزل میں شمار ہوگی۔ تیسری تختی میں جائے گا سبق، وہی تختی سب کی اور اس سے پچھلی والی منزل، یہ روزانہ کے حوالے سے ریپیٹ کروانا ہے۔ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ پھر آگے بھی پورا قاعدہ اس طریقے سے آپ لے کے چلیں، یقین مانیں بچہ اگر اس طریقے سے یہ قاعدہ ختم کر لیتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بچہ ناظرہ کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں پڑھائی ہے تو آپ قاعدہ پڑھا لیں گے، پھر بچوں کو قاعدہ نہیں آئے گا، ہفتہ 10 دن 15 دن پھر بٹھائیں گے، گھر سے شکایت آئے گی بچہ کا قاعدہ ختم ہو چکا ہے اور آپ اس کو آگے سبق نہیں دے رہے ہیں۔ منتظمین جو ہیں آپ کو بلائیں گے، بچہ آگے کیوں نہیں چل رہا، یہ ساری دشواری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس انداز پر بچے کو قاعدہ پڑھائیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔